بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فقال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، ہمیں چاہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہر نیک عمل پر، اور اس سے بڑھ کر اونچا عمل کیا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دین کی محنت کی نسبت میں، اور پھر اللہ کا گھر سب سے بہترین جگہ، افضل البقاع، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر کیوں بہترین ہے؟ انما بنیت المساجد لذکر اللہ، اس لیے کہ اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے اللہ کو یاد رکھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے۔ تو کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے صورت شکل پیدا فرما دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے، آنا چاہتے ہیں لیکن دل چاہتا ہے کہ آؤ، لیکن اعضاء جوارے جواب دے دیے۔ ایسا حالات ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے آنا چاہتے ہیں لیکن اتنی دنیا کے اندر اتنا ملوث، اتنا کہتے کہ دنیا کی جھامیلا سے وہ فارغ ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہر نیک عمل پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ میرے کتنے قدردان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من اوتی اربان اوتی اربان، کہ جس کو 4 نعمتیں مل گئی، اللہ تعالیٰ یعنی 4 عمل کی توفیق ہوگی، اس کو 4 نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر 4 عمل کی توفیق ہوگی اللہ نے اس کو دے دی، تو یوں سمجھو کہ 4 نعمت بھی اللہ کی طرف اس کو مل گئی۔ اس کے اندر ایک یہ ہے، یہ شکر کے بارے میں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو لہذا جہاں شکر پایا جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ زیادتی کا وعدہ دے۔ دوسرا فرمایا ذکر کے بارے میں کہ تم ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ عرش الہی پہ بیٹھ کے فرشتوں کے مجمع میں ہمارا ذکر کرے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو شخص استغفار یعنی توبہ کرنے کی توفیق اس کو مل گئی، توبہ کی توفیق اس کو مل گئی، تو سمجھو مغفرت کا بھی وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہو چکا، اللہ ضرور اس کے گناہ کو معاف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اسی طرح اور ایک نعمت کہ جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل گئی، تو پھر یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دیں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو 4 عمل پہ 4 نعمت، اور یہ شکر کی جو نعمت، شکر تو یہ میرے بھائیوں ہر ایک کے ذمے کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، عبادت ہے یہ۔ اس لیے کہتے ہیں من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، جو نعمت پہ شکر نہیں ادا کرتا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو ریٹرن کر دینے کے لیے پیش کر دیتا ہے، یا اللہ تو اس کو لے لے، مجھے ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ اللہ والے بہت مال و دولت کی بہت نعمت اللہ تعالیٰ بہت ان کو دے رہے تھے،
تو डर रहे थे कि क्या बात है, लेकिन उनके दुनिया में गुनाह तो नहीं है। अल्लाह ताला अल्लाह वालों को खुश होके देते हैं, जिस तरह तोते को इंसान खुश होके खिलाता है, और एक खिलाना होता है चूहे को, घी बात खिलाते हैं उसको, वो क्यों? उसको सजा देने के लिए। हाँ, तो यूं ना समझे कि हर एक को अगर माल आ जाए कि ये बड़ा नसीबदार है, अभी कभी ना समझना। वला तुजिबका अमवालुकुम वला औलादुहुम, नाफरमानी के साथ उसका माल बढ़ रहा है तो यकीन करो कि वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। और अल्लाह क्या कहते हैं कि उनकी औलाद और माल को देखकर तुम लालचाई हुई आंखों से ना देखो, तुम्हारी जुबान में पानी नहीं आना चाहिए, राल टपक जाता है। कहते नहीं, अल्लाह ताला माल और दौलत के जरिए से अल्लाह उनको दुनिया के अंदर सजा दे रहे, सजा दे रहे। और अल्लाह वाले के बारे में क्या पढ़ा? इमदिदकुम बि अमवाली व बनीन, माल और औलाद के जरिए से अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। औलाद और माल से काम होता है, फरमाबरदार है। और काफिरों के बारे में, नाफरमानों के बारे में क्या फरमाया कि अल्लाह तो उनके जरिए से उनको क्या कर रहा है? अजाब दे रहे हैं। तो अल्लाह वाला डर गए कि या अल्लाह ने क्यों इतना नियामत। अरे तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, तो अल्लाह के नबी के बाद जाके गया, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा? अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि फुला बंदा ने ये क्या कि आप इतनी नियामतें दे रहे हो, वो डर रहा है तो नियामतें कम कर दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उससे कहो कि शुक्र करना छोड़ दो तो बस में कम हो जाएगा। जब तक शुक्र करता रहेगा मेरा वादा है लाअज़ीदन्नकुम, मैं नियामत को ज्यादा करता चला जाऊंगा। अगर दीनी नियामतों पर शुक्र करेंगे तो दीनी नियामत अल्लाह ताला देंगे, आज़ा जवारे पर शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आज़ा जवारे पर क्या करेंगे। एक बात मैंने सुनी, हजरत मौलाना साइद अहमद खान साहब, सब जानते हैं उनको, मदीना के अमीर थे और तबलीग के अंदर बहुत ऊंचे पाए के बुजुर्ग भी थे। और हमने आखिर उम्र उनको देखा, वो ऐसे चलते थे दूसरे लोग दौड़ते थे उनके पीछे, हालांकि कितनी उम्र। तो उनको किसी ने कहा हजरत हमारे तो घुटने दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, और आप ऐसे बुढ़ापा के अंदर ऐसे चलते कि हम जवान आदमी आपके पीछे नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा मैं तो अपने आज़े जवारे की इंश्योरेंस पे करता हूँ, तुम करते हो? क्या इंश्योरेंस? तो फिर फरमाया कि युस्बहु अला कुल्ली सुलामा मिन अहदिकुम सदका, कि हर शख्स पर 360 जोड़ है, हर जोड़ पे सदका वाजिब होता है। जब इंसान कोई नेक अमल करता है एक एक सदका अदा होता रहता है, आखिर में फिर वयुज्जी मिन ज़ालिका रकातान यरकाउहुमा मिन अद-दुहा, जब 2 रकात नमाज पढ़ लेता है चाश के वक्त, तो कहते बस ये तमाम की तरफ से कफारा हो जाता है। तो ये कफारा ये क्या है? यही तो इंश्योरेंस में कब से बचपन से पढ़ता हूँ। तो अल्लाह ताला मेरा आज़े जवारो खराब क्यों करेंगे? कैसा यकीन है मेरे भाई। तो अल्लाह ताला हमें भी यकीन नसीब फरमाए, इसीलिए हम यहाँ जमा होते कि भाई मेहनत की जरूरत है। अल यकीन अल्लाह कहते ना। अच्छा खैर, दूसरी तरफ में चल रहा, मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, जब शुक्र करेंगे बढ़ेगा। तो कहा गया कि उसको कहो कि शुक्र कम कर दे, ऑटोमेटिकली कम हो। तो हमें इतनी जो नियामतें मिल रही है, हम क्या करें? जितने शुक्र करेंगे उतना अल्लाह ताला और भी हमें नवाजेंगे। और कहते हैं मन शकरल नियामा, जो शख्स नियामत पे शुक्र अदा करता है, फकद अल्लाह, तो ये ऐसा ही है गोया कि नियामतों पर लगाम डाल के अपनी तरफ रोक लेता है। जिस तरह घोड़े के ऊपर लगाम लगा दे तो क्या कर, घोड़ा नहीं जा सकता। कहते जो नियामतों पर शुक्र अदा कर लेता है तो गोया नियामतों पर वो क्या लगाम डाल देता है, अभी वो नहीं जा सकता। अब क्या करेंगे? बस उसके पास ही रहेंगे। तो इसलिए हमेशा शुक्र किसे कहते हैं कि जिसने दिए है दिल के अंदर अप्रिशिएट करना, या अल्लाह तूने दिया है। और नाशुक्री ये है कि नहीं ये तो मैंने कमाया, मेरे जैसे कारून ने क्या कहा था कि इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये तो मैं अपने हुनर से, मैं अपने नॉलेज से सब कुछ कमाया। तो अल्लाह ताला ने फिर देखा, यार देखो क्या हुआ, फकसफना बिदारिहिल अर्द, बिल्कुल जमीन के अंदर उसको धंसा दिया। इसलिए मेरे पास शुक्र एक इबादत है। इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम को खास तौर पर कहा गया, यअमलु आल दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादिय शकूर। ए आले दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदानों, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो कितनी नियामतें अल्लाह ने तुम्हें दी है, बादशाहत दी है,
اور پھر کیا پیغمبری دی ہے، تو پھر اس پہ تم شکر ادا کرو. وقلیلم، اس لیے کہ میرے بندوں میں سے نمک حرام زیادہ ہے، شکر کرنے والے بہت کم ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام جو اللہ نے اتنی نعمت دی، ان کی ایک قرآن کے اندر ان کا شکر کا الفاظ ملتے ہیں. سبحان اللہ. کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، میرا کچھ میرا نہیں، سب کچھ تو نے کیا. اللہ کیا فرمایا؟ رب اوزعنی، یا اللہ آپ مجھے توفیق عطا کیجیے، یہ جو ساری نعمتیں آپ نے مجھے دی ہے ظاہری باطنی، کہ میں اس پہ شکر ادا کر سکوں. اور نعم انعمت علیہ وعلی والدی، اور میرے ماں باپ، وان اعمل صالحا، اور یہ بھی میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں تاکہ میں نیک عمل کر سکوں. اور آخر میں یہ ہے کیا کہنا؟ وانعمت علیہ وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے جس عمل پہ آپ خوش اور راضی ہو، اور نیک بندوں میں مجھے شمار کیجیے. نیک بندوں. یوسف علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی نا، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے مسلمان بنا کر، ہے نا، مسلمان کی حیثیت سے مجھے موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں، نعمت دین ظاہری، اللہ قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. اے لوگوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی نعمت سے تمہیں مالا مال کر دیا. تو میرے بھائیو، تو یہ نعمت اللہ نے کیوں دی ہے؟ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ میں فرماتا ہے، اے لوگوں تم دیکھو، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس دنیا کے اندر تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا. نکال کے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. بے شمار نعمتیں دی، ان میں سے چند گنوائے. وہ کیا ہے؟ بڑی بڑی نعمت، جن نعمتیں انسان بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، اسکولر بن سکتا ہے، بہت بڑا جو دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ، یہ تین بڑی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے سنوائی، سننے کی طاقت دی. والابصار، دیکھنے کی طاقت دی. والافئدہ، اور دل دی ہے جس سے انسان کیا میمورائز کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے. پھر آخر میں اللہ کیا فرمایا؟ لعلکم تشکرون. اللہ نے اس لیے دیا تاکہ اس پہ تم شکر کرو. اور دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی ایک آیات میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو جو بنایا، یہ کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان کرے، تمہارا پریکھا کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے میرے پاس آ گا. اس لیے یہ بات تو یقینی ہے، اس دنیا کے اندر کوئی رہ نہیں سکتا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. تو ہم دنیا کا مقصد کو پہچانے، اللہ نے کیوں بھیجا؟ ہم تھے نہیں، اللہ نے دنیا کے اندر زندگی دی، پھر یہاں سے ہمیں جانا ہوگا. ثم یمیتکم، پھر اللہ تم سب کو موت دے گا، اور پھر ثم الیہ ترجعون، ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. تو یہ جو اللہ نے یہ زندگی دی ہے میرے بھائی، ہے نا، یہ زندگی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کے اندر کوئی رہ نہیں سکا اور رہ سکتا بھی نہیں. اگر دنیا کے اندر کوئی رہ سکتا تھا تو اللہ کے نبی رہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی نازل کی ہے. ایک دفعہ جبریل امین آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ عش ما شئت فإنک میت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ آپ کو یہ کہوں کہ جتنی زندگی چاہے آپ جی لے، جتنی زندگی چاہے آپ کے لیے کھلا ہے، 1000 2000 3000 جتنے چاہے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ آپ نہیں رہ سکتے، یہاں سے جانا ہوگا. اور پھر فرمایا وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. جس سے چاہے دوستی لگا لے، محبت کر لے، لیکن یہ دوستی، یہ ملاپ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن جدائی ہو کے رہے، جدائی بھی. تیسری بات یہ فرمایا یا محمد وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ
जौन से अमल चाहे आप कर ले, अच्छा बुरा, अच्छा काम जन्नत के अंदर ले जाता है और बुरा अमल जहन्नम के अंदर ले जाता है। तो आपके सामने खुला हुआ है फहदैनाहुन नजदैन, दो रास्ते। आप जौन से अमल चाहे करते रहे, ये बात याद रहे कि अल्लाह के सामने एक दिन हिसाब किताब होने वाला है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर अच्छा अमल किया उसका भी बदला मिलने वाला है, अगर जर्रा बराबर बुरा अमल किया उसकी भी सजा मिलने वाली है। तो इसलिए मेरे भाई इस बात का यकीन हमारे दिल के अंदर है कि मौत को हम याद करें, है ना, कि हर एक को यहाँ से जाना है। हर एक को कहते हैं महमा तौल लैलु महमा तौलत फला बुद्द मिन तुलूइ शम्स, कहते रात जितनी लंबी हो, सूरज को उठ के रहे ना, सूरज तो उठेगा, सूरज सुबह को तुलो होना ही होना है। कहते इसी तरह जिंदगी चाहे कितनी लंबी हो, महमा तौलल उम्र महमा तौलत फला बुद्द मिन दुखूलिल कब्र, जिंदगी चाहे कितनी लंबी हो कब्र के अंदर जाना ही है। अल कब्र बाबुन कुल्लुन नास दाखिल हो, कब्र ऐसा एक दरवाजा है जिसके अंदर से हर एक को दाखिल होना है, हर एक को दाखिल होना। इसलिए कहते हैं, एक शायर ने क्या अच्छी बात कही है, अला या साकिन अल कसरिल मुअल्ला, सतुद दे, अल्लाह के नबी ने हमें वजीफा के तौर पर कहा कि अक्सरो हादिल लज्जातिल मौत, ए लोगों उस चीज को ज्यादा याद करो जो इनसे इंसान की डिजायर को, जो दुनिया के अंदर अच्छा खाना अच्छा पीना यानी इसको खराब कर दे, इसको खराब कर, यानी उस चीज को याद करो जो इंसान के सुकून को खराब कर देता है, या इंसान अनलॉफुल जो डिजायर है ना, यानी तो उसको क्या कर देते, उसको खराब कर, उस चीज को ज्यादा याद करो। वो क्या है? वो है मौत। तो इसलिए मौत की बात कही जाती है, यह हदीस में हमें तरगीब दे रहा है कि मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। तो क्या कहा, अला या साकिन अल कसरिल मुअल्ला, ये वो शख्स जो आज बहुत ऊंची बिल्डिंग के अंदर रह रहा है, सतुदफन अन करीबिन फित तुराबी, का अन करीब वहां से तुझे लाया जाएगा, लाया जाएगा तो आ नहीं सकेगा, लाकर तुझे क्या करेगा, हजारों मन मट्टी के नीचे तुझे दफन कर दिया जाएगा। ओ युनादी कुल्ल यौमिन, रोजाना एक फरिश्ता ऐलान करता है, क्या ऐलान करता है, लिदू लिल मौती व बुनू लिल खराबी, ए लोगो अगर तुम बच्चे को जन्म देते हो, खुशी होती है ना मेरा बच्चा पैदा हो, कि बच्चे को जन्म दो मरने के लिए, जिंदा रहने के लिए नहीं, ये जिंदा नहीं रह सकता हमेशा, बच्चे को जन्म दो मरने के लिए, और जब तुम बिल्डिंग बनाते हो इसको इसलिए बनाओ कि एक मर्तबा एक वक्त ऐसा आएगा दोबारा ये मट्टी बन जाएगा। मौत, इसलिए मौत के बारे में क्या फरमाया, हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, सामने से एक जनाजा जा रहा था, तो किसी ने तो हजरत से पूछा, हजरत ये जनाजा किसका है? उनके साथी ने पूछा, तो हजरत ने बड़े गुस्से में आके कहा, ये तुम्हारा जनाजा है, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे ये बात तो मेरे जनाजा है। यानी कहना ये चाहते कि भाई जिसको जाना था वो तो चला गया, अब यहाँ वाहियत की बात, कौन गया कौन रहा, तो इससे फायदा क्या है, या तो इसके बारी तुम्हारी बारी है या मेरी बारी है। इसलिए कहा गया, इज़ा हमलत इलल क़ुबूर जनाज़तन फ़अलम बिअन्नका बादा महमूलुन, ए लोगो जब तुम कब्रिस्तान में किसी जनाजा को ले जाते हो, तो याद रखना इसके बाद यकीनन तुम्हारी बारी आने वाली है। तो इसलिए मेरे भाई मौत को याद करो, और मौत के बाद जो मट्टी बन जाए ऐसा नहीं, वक़ालू इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, तो क्या मरने के बाद हम मट्टी बन जाएंगे? ये तो काफिर लोग क्या आता है, हम तो मट्टी बन जाएंगे। इन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, हम दोबारा अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हमें तो ज़ालिका रजुम बाईद, ये तो बहुत दूर की बात है, हमें समझ में नहीं आती। अल्लाह ने कहा, कुल कूनु हिजारतन औ हदीदा, अल्लाह ने अपने नबी से कहे, नबी आप उनसे कह दीजिए, ये कह रहा है कि मरने के बाद जिंदगी नहीं है, जब मट्टी बन जाएगा अल्लाह हमें कैसे जिंदा करेगा, उनसे कह दीजिए आप मर के मट्टी नहीं बल्कि पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ। क्या, कुल कूनु हिजारतन औ हदीदा औ खल्क़म मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या इससे भी कोई सख्त तरीन चीज बन जाओ, फिर भी अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा करेगा। तो फिर वो लोग माता सर हिला के कहता, अच्छा मैं युईदुना, हमें कौन जिंदा करेगा?
تو فرمایا آپ کہہ دیجئے قل الذی فطرکم اول مرہ، او اللہ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو میرے بھائیو پھر اس زندگی میں سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اے لوگوں تم میں سے ہر ایک سے براہ راست اللہ تعالیٰ بات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ فینظر ایمن من، دائیں طرف دیکھے گا جو اعمال اس نے بھیجے ہوں گے وہ پائے گا، وینظر اشأم من، بائیں طرف جو اعمال اس نے بھیجے ہوں گے اس کو دیکھے گا، وینظر تلقاء وجہہ، سامنے کیا دیکھے گا کہ جہنم کی آگ دہک رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمائی اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو اس جہنم کے آگ سے بچو اگر سے کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، اس آگ سے بچو۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربعین، اے لوگو حشر کے میدان کی زمین انسانی قدم کو پکڑ لے گی، ایک بالغ بھی آگے نہیں جا سکتا جب تک چند سوالات کے جوابات تسلی بخش جواب نہ مل جائے۔ ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ یہ جو زندگی دی تھی کتنے بہترین زندگی، ہاں اس زندگی تم نے کہاں کھپائی یہ بتاؤ۔ یہ زندگی میرے بھائیو مال و دولت کمانے کے لیے بلکہ آخرت کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ دوسرا سوال وان شبابی فیما ابلا، بتاؤ خاص طور پر جوانی کہاں تم نے کھپائی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جوانی کو مال کمانے کے لیے لگاتے ہیں اور بڑھاپے میں مال کو حفاظت میں لگا دیتے ہیں، تو ہمارا تو کچھ رہا ہی نہیں۔ جس اللہ نے یہ بہترین زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، صحت دی تھی، کہ آخرت کے ابد الآباد زندگی ہم کمائیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، یہ متاع الغرور، کہ دھوکے کا گھر، مکری کا جالا، اس کے پیچھے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے ان عمری، بتاؤ زندگی دی تھی کا خرچ کیا، جوانی کا خرچ کیا، اور پھر جب تمہیں پتا تھا جو علم دیا تھا، اللہ حق، رسول حق، کعبہ حق، موت حق، موت کے بعد کی زندگی حق، تمہیں جب پتا تھا تو اس کے متعلق تم نے عمل کیا تھا یا نہیں۔ اور یہ بھی پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ، مال کس راستے سے کمایا اور کس راستے میں خرچ کیا۔ یہ نہیں کہ جہاں سے چاہو کماؤ اور جہاں چاہے خرچ نہیں، کمانا بھی حلال، ارے حرام تو کما ہی نہیں سکتا، حرام پہ تو ظاہری بات ہے جو حرام لیے نہیں پوچھا جائے گا، حلال جو کمائے بتاؤ اس پہ سوال ہوگا۔ اگر کسی نے حرام کمایا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو پکڑ کے جہنم کے ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اس مال کو کہاں خرچ ہے اس کے متعلق یہ سوال ہے کہ یجاء بالرجل، کل قیامت کے میدان میں اس حال میں لوگ آئے گا اللہ کے سامنے کأنہ بزج، بالکل حقیر ذلیل بکری کے بچے کی طرح۔ سردی کے اندر بکری بچہ کیا حال ہے، اس طرح انسان ڈرتے ڈرتے اللہ کے سامنے بکری کے بچے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ابن آدم خولتک وانعمت علیک ماذا قدمت، بتا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، زندگی دی تھی، عقل دی تھی، بتا تو آج کے دن کے لیے کیا لایا۔ ارنی ماذا قدم، وہ کیا کہے گا بتا، رب انی جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ میں تو مال و دولت بہت کمایا اور لمبا چوڑا سب کچھ چھوڑ کے آیا، فرجینی آتک بہ کلی، یا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے میں سب تیرے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ اللہ کہیں گے ارنی ماذا قدم، ابھی کیا لایا وہ بتا۔ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا، دیکھا گیا کہ بندہ کچھ بھی آگے نہیں بھیجا، فَيُؤْمَرْ، کہتے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس نمک حرام کو پکڑو، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا، اس کو بیڑی پہناؤ اور گلے میں توق لگاؤ اور 70,000 فرشتے اس کو جکر کے جہنم کی طرف پھینکے گا۔ وہ روئے گا، وہ چلائے گا، تو پھر فرشتے اس کو ڈانٹیں گے الم یاتکم نذیر، اے خدا کے بندو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی کہنے والا نہیں آیا تھا، تو کیا کہیں گے بتا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آئے تھے، نبی آئے تھے، علماء کرام، تبلیغ جماعت، ہم نے کیا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، پھر وہ کیا کہیں گے
کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مر کے کوئی آیا ہے دنیا کے اندر، وہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا، دنیا کے اندر ایک ہی چانس، عیاشی کر لو۔ میرے بھائیو پھر انسان آخر میں یہ کہے گا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ، جب اسے پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا تو پھر یہ کہیں گے اس وقت ہے لو کننا نسمع، ہائے کاش کے دل کے کان سے ہم باتوں کو سنتے، نسمع او ناقلو، اور ان باتوں کو سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو جہنم کی خوراک ہم نہ ہوتے، جہنم کے اندر ہم نہ آتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اس وقت انسان اعتراف کرے گا، شکار کرے گا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن اس وقت کا اعتراف، اس وقت کہنا، اس وقت کا اقرار کرنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو وہ جہنم کے اندر اللہ کو کہے گا اے اللہ رب ارجعون، ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں۔ اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، خبردار اکسوا فیہا، مجھ سے بات ہی نہ کرنا، جہنم کے اندر ذلیل ہو کر، راندہ ہو کر پڑے رہے، مجھ سے بات نہ کرنا۔ کیوں؟ انہو فریقا من عبادی، صرف تم ہی دنیا کے اندر نہیں تھے، اور بھی تو لوگ تھے، میرے کچھ بندے تھے، یقولون ربنا اغفر لنا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ دعا کرتے تھے اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے، یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور یا اللہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کو مسخرہ بنایا، مذاق کیا ان سے۔ فاتخذتموہم سخریہ، ان کو کہا یہ تو بیکار لوگ ہیں بھائی، یہ تو بیکار، ان کا مذاق کیا تھا نا، فاتخذتموہم سخریہ حتی انسوکم ذکری، جو وقت میں مجھے یاد کر سکتے تھے اس وقت کو کیا کیا مذاق میں لگا دیا۔ وکنتم منہم تضحکون، اور ان سے تم ہنسا کرتے تھے۔ میرا اعلان سن لو، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں آج اعلان کرتا ہوں چونکہ انہوں نے تمہاری باتوں پہ صبر کیا تھا، آج وہ لوگ، میرا اعلان یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، یہ لوگ کامیاب۔ پھر اللہ پوچھے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم تم نے خریدی، دنیا کے اندر کتنے دن ٹھہرے بتاؤ؟ وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ پھر کہا جائے گا ما لبثتم فی الارض الا قلیل، تم بہت تھوڑے ٹھہرے تھے، اے کاش کہ تمہیں پتہ۔ پھر اللہ کہیں گے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہم نے زندگی کو بیکار پیدا کیا تھا؟ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کہ کھاؤ پیو عیاشی کرو، وانکم الینا لا ترجعون، اور ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور وہ زندگی میرے بھائیو وہاں جو ناکام ہمیشہ کے لیے ناکام، اور وہاں جو کامیاب ہمیشہ کے لیے کامیابی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر انسان کتنی مصیبتوں کو جھیلتا ہے، حلال حرام کو دیکھتا ہے، بچوں کی تربیت کی سوچ، حلال کمائی کی سوچ، اور پھر عشاء کے بعد گھر میں ابھی گیا ہی تھا، آنکھ لگی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، اعلان ہو گیا، بستر گرم بستر کو چھوڑ کے پھر مسجد میں آؤ، اور پھر یہ جماعت کا کام، یہ سارے تکلیف میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں ان کا بدلہ کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، ان کا پھر بدلہ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے جنہوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے، یہ نہیں ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا نہیں، بلکہ اوٹول کہ سیدھا راستے میں چلتے رہی استقامت کے ساتھ، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ موت کے وقت ہزار ہزار فرشتے قطار اندر قطار ان کی استقبال کریں گے۔ اللہ تخافو، اے اللہ کے بندے تمہارا کوئی خوف نہیں، آگے راستہ بالکل ہموار ہے۔ ولا تحزنوا، یہ بال بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہیں کوئی فکر نہ کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، تم بہت نیک تھے، ہم تمہارا دوست تھے دنیا کے اندر بھی، آخرت بھی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور ایسی جگہ میں تم جا رہے ہو
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا کے اندر کچھ کھانا چاہتے تھے، کھانے دیکھے حلال حرام کا مسئلہ ہے. جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ بھی حلال حرام کا مسئلہ تھا. چونکہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی مان کے چلے، اللہ کی مانا نا، آج اللہ تمہاری سنے گا، آج اللہ تمہاری مانے گا. وَلَكُمْ فِيهَا، جو تمہارے جی کے اندر آئے گا سو اللہ تمہیں دے گا، جو چاہو گے وہی ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. تم ہوگے میزبان، تم ہوگے مہمان اور اللہ ہوں گے میزبان. کیسی زندگی؟ اس زندگی کی طرف اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس جنت کی نعمتوں کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے دل سے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگو دوڑ لگاؤ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بڑی ہے. ایسی جنت اور وہ زندگی ایسی ہے بس ہمیشہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. ہمیشہ زندگی، کبھی موت نہیں ہے. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوان، بڑھاپا کبھی نہیں. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ جوان، کبھی کیا بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تصحوا، ہمیشہ صحت مند، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ہمیشہ نعمتوں کے اندر رہو گے، کبھی فقر و فاقہ، عواب و نوٹنا کبھی نہیں آنے والی. کیسی زندگی ہوگی؟ تو زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا. یہ مختصر، کتنی مختصر ہے. اللہ کے نبی، ہمارے نبی قسم کھا کے اپنے ہمیں کانفیڈنس دلا رہا ہے، اعتماد میں لے رہا ہے کہ اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات تو ایسی مان لینی چاہیے، لیکن میں تمہیں قسم کھاتا ہوں فواللہ ما الدنیا فی الآخرہ، خدا یہ پاک کی قسم، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں اتنی چھوٹی ہے، اتنی انسگنیفیکنٹ ہے، جس طرح تم میں سے کوئی انگلی کو سمندر کے اندر انگلی کو دباؤ اور اٹھا کے دیکھو کتنا پانی لگا ہے. جو قطرہ لگا ہے وہی نسبت دنیا کو آخرت سے، کوئی ختم نہیں ہے میرے. وہ کہتے ہیں امام غزالی ہم بہت اچھی ایک مثال دیتے ہیں. اگر 7 طبقہ زمین اور آسمان، کتنی بڑی جگہ، 7 آسمان، ایک آسمان سے دوسرا 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر زمین کو بھی لے لیجئے، اللہ جانے کتنی بڑی دنیا ہے. اگر ساری زمین اور آسمان کہتے ہیں رائی کے دانے سے بھر جائے، اور امام غزالی فرماتے ہیں 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آ کے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، ہزاروں سال وہاں پہ ریلیکس کرے، آرام کرے، پھر 1000 سال کے بعد پھر آئے ایک اٹھا. ایک دن تو ایسا ہوگا، اندازہ کہ ایک دن تو ایسا آئے گا آسمان زمین کے سارے رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن اے لوگوں آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی. کیسی اتنی لمبی، میرے بھائیوں، اتنی بڑی زندگی ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ روتے ہوئے دنیا سے گئے. عبداللہ ابن عباس فرماتے کیف انام، اے لوگوں میں دنیا کے اندر کیسے چین سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں. الموت وراءنا، جبکہ موت میرے پیچھے بھاگ رہی ہے. القبور امامنا، جب قبر میرے سامنے ہے. وبین یدی ربنا موقفنا، جب قیامت حق ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. وعلی الصراط مرورنا، جب فل صراط پہ گزر کے ہر ایک کو جنت کے اندر جانا ہوگا. تو پتہ نہیں میں جا سکوں گا یا وہاں کٹ کے گر جاؤں گا. جس کے سامنے اتنی منازل ہو، جس کے سامنے اتنے اسٹیشن ہو، وہ انسان دنیا کے اندر کیسے چین سکون سے زندگی گزار سکتا ہے. لیکن آج تو ہم چین سکون کی تلاش میں میرے بھائی. دنیا یہ چین سکون کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتا ہے؟ ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، مجھ پہ یہ وحی نہیں کی گئی کہ میں مال کو جمع کرو اور تاجر بن جاؤ. مسلمان کہتے ہیں نا تاجر بنو، ثواب کا کام ہے. اللہ کے نہیں فرماتے، مجھے یہ بات نہیں کہی کہ وہی نہیں کی مجھے کہ میں تاجر بنو، بلکہ مجھے تو یہ کہا گیا ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. مجھے تو یہ کہا گیا ان سبح بحمد ربک،
کہ صبح شام اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکیزگی بیان کرو اور ساجدین میں سے بنو، اور اس وقت تک یقین یعنی یقین آنے تک، یقینی کیا ہے؟ وہ ہے موت آنے تک لگاتار عبادت میں لگے رہو۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک۔ آج ہم دنیا کا سب کچھ سمجھ لیا میرے بھائیوں، بڑے بڑے لوگ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اوہو کتنے بڑے عالم، 4 مذہب کے ایک امام ہے، کہتے ایک دفعہ مکہ سے مدینہ جائے اٹھ کے سفر میں، راستے میں تقریباً 13 دن لگے ہیں، یعنی اوقات کی اتنے قدردان، یعنی ایک ایک لمحہ منٹ کو کیا کرتے تھے؟ ناپ تول کے خرچ کرتے تھے۔ کہتے کہ 13 دن لگا، اور 13 دن کے اندر تمام وظائف، نماز، سب کچھ کے باوجود کہتے 13 قرآن شریف کا ختم انہوں نے کیے، یعنی کتنے اللہ والے ہوں گے۔ لیکن موت کے وہ رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کئی پاس پہتیا سے، حضرت کیا حال ہے؟ تو پتہ کیا کہا؟ اصبحت من الدنیا راحلہ ولاخوانی مفارقہ ولکأس المنیۃ شاربوا۔ تم مجھے پوچھتے ہو کہ میں کیا حال ہوں، ہاں میں بتا رہا ہوں کہ میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں دنیا سے اب جانے والا ہوں اور میں دوستوں سے جدا ہونے والا ہوں۔ وَلِكَأْسِ الْمَنِيَّةِ شَارِبُهَا، اور موت کا پیالہ جس کو ہر ایک نے پینا ہے اس کو مجھے بھی پینے کا وقت آ گیا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور پھر اللہ اکبر، ایسے لوگ رو رہے، یعنی رو رہے تھے، رو کے یہ کہہ رہے تھے لا ادری، یا اللہ پتہ نہیں، لا ادری روحی تسیر الی الجنت فوہنیہا، پتہ نہیں میرے اعمال اللہ نے قبول کیا بھی ہے یا نہیں، میں پتہ نہیں میں اپنے نفس کو، اپنی روح کو مبارکباد دوں کہ اس نے اچھا اعمال کیا، اللہ نے قبول کیا، جنت میں جا رہا ہے، میں اس کو مبارکباد دوں، یا مجھے پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، یا میری روح جہنم کی طرف جا رہی ہے کہ میں اس کو کیا کروں، اس کو جو ہے نا تسلی دو یا اس پہ رو، پتہ نہیں ہے جہنم کے اندر جا رہا ہے، تو مجھے پتہ نہیں کہاں میں جانے والا ہوں۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی؟ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حال، کتنے بڑے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا اما ترضون ان یکون منزلت کا مقابل منزلی، اے علی اس بات پہ راضی نہیں ہو میرے گھر کے سامنے تمہارا گھر ہو، اتنے پائے کے لیے۔ اور یحبہ اللہ ورسولہ، غزوہ خیبر کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس پر اللہ اور رسول خوش ہے اور وہ اللہ اور رسول پہ خوش ہے، یعنی دونوں طرف سے کامل رضا مل رہی ہے، جنتی لوگ ہیں، عشر مبشرات میں سے ہے۔ لیکن حضرت درار ابن سمرہ فرماتے ہیں او میں تمہیں کیا کہوں، وہ منظر میرے سامنے ہے، وقد ارخى اللیل سدولا، دین بھر تو لوگوں کی خدمت کرتے ہی تھے، دین کی محنت، رات کا یہ عالم ہے جب رات کی تاریکی نے اپنے کیا پردے کو ڈال دیا، ستارے کی جو نور ہے وہ مان پڑ گئی، میں نے ان کو دیکھا جس جگہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے وہ کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے، قابضاً علی لحیتہ، اپنے داڑھی کو پکڑ کے، یبکی بکا الحزین، کہتے اس طرح غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے جس طرح کے سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا آدمی تلملاتا اس طرح رو رہے تھے۔ وَكَأَنِّي أَسْمَعُ الْآنَ، وہ منظر، وہ آواز میرے کان میں ابھی بھی بانج رہی ہے، ابھی بھی گونج رہی ہے، کیا کہہ رہے تھے، یا دنیا ابھی تعرضتی، اے دنیا تو مزین ہو کے میرے پاس آتی ہے، مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، غری غیری، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ہے، میرے تیرا کوئی واسطہ نہیں، میں نے تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، اس کے اندر رجعت ہوئی نہیں سکتی، قد بدتک ثلاث لا رجعت لی فیک فعمرک قصیر، تیری زندگی بہت مختصر، بہت مختصر، اور واقعی آخرت کے مقابلے کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مثل هذه الدنيا كمثل ثوب شق من اوله الى اخره فبقي ذلك متعلقا بخيط فيوشك ذلك الخيط ان ينقض، کہتے مگر اس دنیا کی مثال اور اس طرح ہے، ابھی جس طرح کے ایک کپڑے ہے اس کو جب پھاڑا جاتا ہے آخر میں ایک داغا رہ جاتا ہے نا، ایک جھٹکے سے اس کو پھر کیا کر جاتا ہے، جدا کر دیا، اس طرح کہتے ہیں دنیا اتنی باقی رہے گی، دنیا گزر گئی اتنی باقی رہ گئی، ایک جھٹکا لگے گا اور دنیا ختم۔ تو دنیا کے بارے میں کیا فرمایا، یہ ہے دنیا کی حیثیت، فعمرک قصیر، تیری زندگی بہت مختصر۔ پھر آخر میں کیا فرماتے، رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے
आमिन क़िल्लत ज़ात, है अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी आमाल नहीं है, मैं तेरे सामने कैसे पेश होऊंगा। आमिन क़िल्लत ज़ात व बु'द सफर, और हे अल्लाह रास्ता बहुत दूर का है और सफर बहुत ही वहशतनाक है, कभी गया नहीं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करने के बाद रो रहे। आज हमें भी रोना आता है, हम तो थोड़े बहुत नमाज पढ़ के रोजा के पता नहीं अपने आप को क्या समझते। ईमान की मेहनत, हम जब कहा जाता है ईमान है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं। हालांकि सहाबाए किराम हज़रत मुला के एक ताबीन फरमाते, अंदाजा लगाओ, वो सहाबाए किराम जिनके दिलों के अंदर पहाड़ के बराबर ईमान, अल्लाह ताला क्या कर रहा है, अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि आमिनू कमा आमन अन्नास, सहाबे की तरह ईमान लाओ। वो कितने ईमान, किस पाए की ईमान होंगे उनके दिलों के अंदर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा गया, अकाना असहाबु नबी यदहकुन, भाई सहाबा के कभी हंसते भी थे, जिनके सामने दोज़ख जहन्नम हमेशा सामने, तो वो पे हंसते भी थे। ये पूछा, हंसते थे वो, क्योंकि जब हम हंसते गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते, तो कहते हैं वो हंसते थे। वलाकिन्नल ईमान फी क़ुलूबिहिम कल जिबाल, उनके दिल के अंदर ईमान पहाड़ की तरह था, पहाड़ से भी बड़ा ईमान। हंसते थे, वो गाफिल नहीं होते थे, हंसते हुए भी क्या जन्नत जहन्नम उनके सामने होते थे। अल्लाह। हज़रत मुलाई का फरमाता, अदरकतु मिन अस-सलासीन, में बड़े बड़े 30 सहाबाए किराम से मुलाकात की, ऐसे 30 सहाबा से मुलाकात की, कुल्लुहुम यखाफूना अलन निफाक, हर एक अपने आप को मुनाफिक समझ रहे थे। या अल्लाह, मैं तो मुनाफिक हूँ, मेरे अंदर वो ईमान ही नहीं है। अब बताओ मैं और आप कहाँ है? हमने तो कदम ही नहीं रखा मेरे भाइयों। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये फिक्र हमारे दिल के अंदर आ जाए कि हमारे अंदर कमी है, हमें इस यकीन को सीखना है, ये ना आखिरत का यकीन, अल्लाह का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और रसूल ने जो कुछ कहा हक है और सच है। जो इस बात को मानेगा तो फिर दीन पे चल सकेगा। जब तक यकीन नहीं आएगा इंसान चल नहीं सकता दीन। यकीन किसे कहते हैं? कहते हैं कि किसी की बात को हक समझ के, सच्चा समझ के, उस पर एतमाद करके उसके पीछे चलना। ये बंदा ने जो कुछ कहा हक है, सच है। और अल्लाह के बारे में ओहो अमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच बोलने वाला कौन है? अल्लाह ने जो कुछ कहा यह हक है, हमारी आंखें धोखा खा सकती है। यार क्या फरमाया? यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, सूद ना खाओ, इससे माल कम होता है, बेबरकती होती है। और क्या? यमहक़ु व युर्बिस सदक़ात, सदका दो, इससे माल बढ़ेगा। हमारी आंखें देख रही है सदका देने से तो कम होता है और सूद लेने से तो बढ़ता है। सदक़ल्लाह, अल्लाह ने जो कहा वह हक है और सच है, मेरी आंखें गलत देख रही है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहा हक और सच है, चाहे हमें समझ में आवे या ना आवे। वो कहते हैं यकीन के मुतालिक एक मिसाल निकाल, कहते एक आदमी पहाड़ के ऊपर से जा रहा था, सर्दी का रात था, बर्फ ऊपर से जा रहा था, तो अचानक बेचारा फिसल गया। फिसल के वो लुढ़कते हुए नीचे जा रहा है, अंधेरा है, अल्लाहु अकबर। तो अचानक बिल्कुल नीचे गिर रहा था, एक दरख्त के ऊपर हो गिरा और उसने एक शाख को पकड़ लिया। जब शाख को पकड़ लिया उसकी जान के अंदर जान आई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अंधेरा रात, सर्दी, किसको पुकारे, कौन आएगा? ये इसको कहता हालात मुस्तर। इस वक्त जो भी दुआ करेगा ये कबूल, चाहे काफिर ही क्यों ना हो। दुआ के लिए एक ही शर्त है, दुआ की शर्त क्या है? एक ही, वो क्या है? मुस्तर होना चाहिए बस। तो ये आदमी जब अभी क्या हो रहा है, अंधेरा है, चारों तरफ दरख्त के अंदर लटका हुआ है, उसको कुछ नजर नहीं आता है, किसको पुकारो, किसको? तो दिल के अंदर के, तो उस वक्त काफिर भी मुसलमान हो जाते, एक जात को पुकारता है। वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दाउल्लाह, जब कश्ती भंवर के अंदर आ जाती है तो फिर इंसान किसी को बुलाता है, अल्लाह को मुखलिस होकर बुलाता है, ये एक अल्लाह है। उस मंजर, उस वक्त काफिर भी क्या हो जाए, मुसलमान हो जाए। तो उसने भी एक जात को पुकारा कि अल्लाह कोई नहीं जो मुझे बचा सकता, तू ही मुझे बचा। तो अल्लाह क्या कहते हैं? उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। हाँ, अल्लाह और दूसरे के अंदर फर्क क्या? यही तो है कि बंदा जब अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह कहते हैं लब्बैक लब्बैक या रब। तो फिर अल्लाह ने मदद भेजा, एक हातिफ गायब से आवाज आई कि ए शख्स,
تو جو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے ہاتھ کو چھوڑ دے، ہاتھ کو چھوڑ دے، تو یہ آواز آئی، یہ ہے یقین۔ اب یہ مذبذب میں پڑ گیا، میں کیا کروں؟ اگر چھوڑتا ہو تو موت۔ ابھی تک کم از کم 2 تاس سانس لے رہا ہوں، یہ کیا مصیبت آ گئی کہ ہاتھ چھوڑ دو، ہاتھ چھوڑ تو کیا کہاں جاؤں گا؟ اب اس کے یقین کے اندر تردد ہو گیا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، میں ایسی مخلوق ہوں، میرا ہاتھ پاؤں نہیں ہے، میں آپ کو بچا نہیں سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ چھوڑ دو، بچ جاؤ گے۔ اس نے یقین نہ کیا، اس نے یقین نہ کیا کہ نہیں، یہ غلط۔ تو بس سردی کا رات تھا، برف باری ہو رہی تھی، اچانک نیچے سے سردی اٹھ رہی تھی، تو اس کا پیر شل ہو گیا، گھٹنوں تک پیٹ سب شل ہوتے ہوتے آخر میں ہاتھ بھی شل ہو گیا، اور وہ لٹکتے رہ گیا، لٹکتے۔ صبح اچھا اس نے پھر آواز پہ لبیک نہیں کی، کیوں؟ اس کے اندر یقین نہیں تھا۔ صبح کو کچھ لوگ وہاں سے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے کہ ایک آدمی درخت کے اوپر لٹکا ہوا ہے، اور اس کے ایک ہاتھ نیچے زمین ہے، ایک ہاتھ نیچے زمین ہے۔ اگر یہ بندہ اس ہاتھ پہ غائب پر یقین کر لیتا بچ جاتا، لیکن کمزور یقین نے اس کی جان لے لی۔ اسی طرح میرے بھائیو، اگر غلط یقین کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے تو بہت مصیبت آنے والی ہے، بہت مصیبت۔ آج جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری اولاد، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صحت والا دل، تندرست دل لے کے میرے پاس آئے گا، قلب سلیم، وہ نجات پائے گا، ورنہ بیمار دل والا، کمزور یقین والا وہاں کبھی پار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے راستے اس لیے نکلا، اس یقین کو سیکھنے کے لیے میرے بھائی۔ آج اللہ اور رسول کی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے میرے بھائی، کہ رسول نے جو کہا، صحابہ کرام اور ہمارے درمیان یہی تو فرق ہے۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات کو 100% 100% مانا، جان چلی جائے جانے دو، لیکن اللہ کی بات ادھر، اللہ کے نبی کی بات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی، ایک واقعہ، کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا کہا گیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا اس کو لے لو، جس کام سے روکا اس سے رک جاؤ، اس کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگو اللہ اللہ کے رسول کے بات پہ لبیک کہو، لما یحییکم، ان کی بات مانو گے تمہیں زندگی مل جائے گی، آخرت کی ہمیں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن غلط یقین والا کبھی نبی کی بات نہیں مانے گا۔ دیکھیں اللہ کے نبی سبحان اللہ جب ہجرت کے اندر جا رہے تھے، ہجرت تو کہتے ہیں اللہ کے نبی مکے کے اندر نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، تو وہاں پہ عثمان ابن شیبہ، ان کے ہاتھ میں مکہ کی چابی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ عثمان میرے دل کا آرزو ہے، میں تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ تو عثمان ابن شیبہ اس نے منع کیا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا، تم تو ذلیل لوگ ہو، بہت برا بلا کہا، اور کہا تمہیں نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ، ایک وقت آئے گا، اس وقت کیا ہوگا کہ جہاں پہ تو کھڑا ہے نا وہاں پہ میں ہوں گا، اور میری جگہ پہ تو ہوگا۔ تو عثمان ابن شیبہ کا اچھا، اس وقت تو پھر قریش لوگ بہت ذلیل ہو جائیں گے، مر جائیں گے وہ لوگ کہ تو اتنی پوزیشن میں آ جائے گا، جب لوگ تجھ پہ تھوک رہا ہے، تجھے مار رہا ہے، تو کچھ ڈیفینس نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور نے ایک بات فرما دی تھی، کیا کہ ایک وقت آئے گا میں تیری جگہ پہ ہوگا، تو میری جگہ پہ۔ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ لیکن اللہ کے نبی جب جا رہے تھے، اللہ اکبر، وہ بھی اس طرح جائے چوری چھپے جا رہے تھے۔ اب بتاؤ کتنا بے سہارا، لیکن ایک وعدہ کر کے گئے۔ ادھر اللہ بھی ایک وعدہ کر رہا ہے۔ جب مکے کی وادی میں ایک چوٹی پر کھڑے ہوئے اور مکہ نظر آ رہا اور جانے والے، ان کے دل کے اندر، اللہ اکبر، دل کے اندر دکھ ہوا، اور اتنی مبارک شہر کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو ان کے اندر دکھ تو ہوا، اور یہ کہا کہ مکہ تو بہترین شہر ہے میرے نزدیک، اگر میری قوم مجھے نہ نکلتی میں کبھی نہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت قرآن کی آیات نازل ہوئی، یہ اللہ کا وعدہ۔ دیکھیے، ایک تو نبی نے وعدہ کیا اور ایک اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی، جس اللہ نے آپ پہ قرآن پہ عمل کرنا فرض کیا ہے،
اس اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ یہاں پہ لوٹائے گا. ایک تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا عثمان شاہ میں، وہ بھی ایک وعدہ. یہاں اللہ ایک وعدہ کر رہا ہے. اب چوری چھپے جا رہا ہے، بالکل ناممکن سی چیز ہے، لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کا وعدہ میرے بھائیو، اللہ سچ کر کے دکھایا. صرف 8 سال لگے. کتنے؟ 8 سال کے اندر اللہ کے نبی وہ کام کر کے بتلائے جو دنیا کا دن کسی فرما روا نے آج تک کر کے نہیں دکھایا. کوئی حاکم، کوئی بادشاہ اس طرح کارنامہ انجام نہیں. کیوں؟ وہ تو نبوت تھی، نبوت کے اندر کشش. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر. ایک وقت آئے گا، ایک کافرو تم میری بات نہیں سن رہے ہو، میں اکیلا ہوں، اکیلا آدمی ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا دنیا کے چپے چپے میں ہر پکے کچے گھر کے اندر میرا دین داخل ہو کے رہے گا. یہ جو نبی کہہ رہا ہے کس بنیاد پہ؟ کیونکہ ان کو نبوت پہ یقین ہوتا ہے کہ نبی حق ہے، کہ نبی نبوت پر، اپنی نبوت پر ایمان لانا بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ میں نبی ہوں یعنی نہیں، اپنی نبوت پر ان کو فرض ہے ایمان لانا. اور پھر نبوت کا کام کیا ہے؟ وہی دعوت. دعوت کے اندر یہ کشش ہے ساری دنیا کو فتح کر دیا. جبھی تو فرمایا کہ ہذی سبیل ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف علی بصیرۃ، پورے بصیرت کے ساتھ. اس کام کے اندر دنیا آخرت کی نجات ہے، دنیا کے ہر مسائل کا حل اس کام کے اندر ہے، پورا یقین ہوتا ہے. خیر اللہ کے لیے 8 سال کے اندر پھر کیا کر رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. کیا 10,000 لشکر، 10,000 بہت شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں مکہ کے. یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. تو جب اللہ کا وعدہ پورا ہو رہے تھے وہ پھر ہماری طرح کیا نہیں کرتے، وہ تکبر میں نہیں آ جاتے. ہماری تو یہ ہم تکبر میں آ جاتے، تھوڑا سا علم آ جاتا ہے نا تکبر میں آ جاتے، تھوڑا سا پیسے ہو پھر دیکھو مجھے نہیں پہچانتا ہے. یہ چیز ہے میرے بھائی، یہ تکبر یہ ایسی بری بلا ہے، ایسی بری بلا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کی سزا دے دیتے ہیں. سچی بات، یہ ایسی بات ہے جو بھی یہ کرے گا. ہاں وہ کہتا ہے ایک شخص نے اپنے حافظہ پر بہت اعتماد کیا تھا. اس نے 3 دن کے اندر کیا کر دیا؟ قرآن شریف حفظ کر لیا تھا. تو لوگوں کے اندر بہت چڑھتا، اور وہ بھی دل کے اندر کہ میں نے کچھ کیا ہے. دوسرے دن وہ کیا جمعہ پر آنے جا رہا تھا، خطیب تھے، تو ذرا کہا چلو ناخن وغیرہ کاٹا اور مجھے بھی ٹھیک کیا اور داڑھی کو بھی چھاٹ لیتا. چنانچہ اس نے داڑھی کو پکڑا تو کیچی سے یہاں کاٹنے کے بجائے یہاں سے کاٹ دیا. وہ جو تکبر میں نے کیا، اللہ نے کہا تو نے کیا. اب جو وہ چاہ رہے تھے لوگ مجھے تعریف کریں گے، وہ 3 دن کے اندر قرآن ختم، وہ سب مجھے گالیاں دے. کتنا بیوقوف آدمی ہے یار، وہ تعریف کرنے جائے ابھی کیا ہوگا. اتنا یاد رکھنا میرے بھائی. کبھی یہ ہمارے تبلیغی یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کی زبان سے میں نے ڈائریکٹ سنا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اتنی ہزاروں لوگ یہاں آ رہے ہیں مرکز کو آئے یا نہ. میں نے اس طرح کے تکبر کی بول تو کبھی سوچتا ہوں کہ ایک بول کی وجہ سے دیکھو مرکز کے کام کے اندر یہ فتنہ، یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے تکبر کی وجہ سے. تو خیر میں جو یہ کہہ رہا تھا نا، اللہ کے نبی جب جا رہے تھے کس حال میں جا رہے تھے یہ ہے. دیکھیے ہمارے تکبر نہیں کہتے، اتنے نرم ہو گئے، اتنے تواضع کے اندر آ گئے. اللہ کے نبی کے پیشانی اونٹ کے پالان چوٹ کے ساتھ لگ گیا، یعنی تواضع. اور کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ وحدہ، اے اللہ ساری تعریف تیری ہے. الذی انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدہ کو پورا کیا. وہ جو کہا تھا تجھے لوٹائے گا ابھی پورا ہو رہا. الذی انجز وعدہ، اور وعز جندہ، اور اپنی جماعت کو اللہ نے عزت دی ہے. وہزم الاحزاب وحدہ، اور دشمن کو اللہ تعالیٰ نے زیر کیا ہے، شکست دی ہے. یا اللہ یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. اور پھر وہاں مکہ ہو جا رہے تھے، پھر جاتے ہوئے اس کو بلایا، عثمان ابن شیبہ کو بلاؤ. وہ تو بیچارہ ڈرتا آیا، چابی دیا. تو اللہ کے نبی اندر گئے، نماز پڑھی. اب یہ بہت بڑی ایک پوزیشن تھی، جس کا ہاتھ میں چابیاں ہے اس کو بہت بڑا مانا جاتا تھا. چنانچہ حضرت علی، حضرت عباس، سب بڑے بڑے صحابی وہاں کھڑے تھے اور تمنا کر رہے تھے یہ مجھے مل جائے، چابی میرے لیے مل جائے، میرے لیے بس ہر چیز مل گئی. ہر ایک تمنا کر رہے تھے. لیکن اللہ کے نبی سبحان اللہ کیسے نبی تھے میرے بھائی، کیسے اخلاق والے تھے نا. آج ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم اسے پھر سلام ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا کیسا اخلاق والے تھے. کیوں نہ ہو انک لعلی خلق عظیم، اللہ خود ان کی تعریف کی شاباشی دے رہا ہے.
खैर उस्मान बिन शैबा को बुलाया कि उस्मान इधर आओ, और फिर उनके हाथ में ये दिया और फिर ये कहा कि तुमसे लेने वाला ये जालिम ही होगा, तुम्हारे हाथ में क़यामत तक ये रहेगी ये चाबी। और फिर जब जा रहे थे फिर बुलाया कि उस्मान, वो याद है वो वादा याद है, मैंने कहा था कि जिस जगह पे तुम हो मैं होऊंगा। तो शर्म से हो गया, अल्लाह शर्मा समय। तो कहा या रसूल याद है, तो जाओ ये तुम्हें खालिदन आलिदन, ये अल्फाज आता है कि तुम्हारे हाथ में अभी तुम्हारे नस्ल के अंदर हमेशा ये रहेगी। और फिर मेरे भाई अखलाक का और क्या पूछना, हजारों आदमी लोग छुप गए किसी घरों के अंदर। तो अल्लाह के दूसरे दिन सबको बुलाया गया, सब आए मक्का के अंदर सहन के अंदर, और अल्लाह के नबी ने ये पूछा, बताओ मादा तदुन्नून, तुम मेरे मुताल्लिक क्या समझते हो, मैं क्या बर्ताव करूंगा आज बताओ। तो सबने पता कि हमारा सरकलम होने वाले, हमें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सबने ये जवाब दिया कि करीमुन इब्नु करीम, तुम तो बड़े सखी आदमी, तुम्हारा बाप भी सखी, तुम्हारा दादा भी सखी, हम तुमसे अच्छा एक्सपेक्ट करते, तुम हमारे अच्छा बर्ताव करो। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हाँ इज़हबू व अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। मैं वही कह रहा हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ ज्यादती की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पे कुछ ब्लेम नहीं है, तुम पे कोई पकड़ नहीं है, ये तो शैतान ने कराया, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को कहा था, वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। ये कहना था मेरे भाई, अखलाक की अजीब चीज है मेरे भाई। इसीलिए कहता किसी से अगर बदला लेना हो, एक आलिम बहुत अच्छी बात है, किसी से अगर बदला लेना हो उससे क्या करो, इंतकाम मत लो, बल्कि उसको माफ कर दो। ये सबसे बड़ा इंतकाम है। आप देखेंगे वो आपके सामने पिघल जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने ठीक इसी तरह जब ये कहा अंतुम तुलका, हालांकि इससे पहले बदर की लड़ाई में फरिश्तों को उतारता हुआ देखा, गज़ा अहज़ाब के अंदर फरिश्तों को देखा, और फिर चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा, इतने कुछ मौजज़ा देखने के बाद ईमान ना लाए, लेकिन अखलाक के अंदर अल्लाह अकबर इतनी कशिश है। अल्लाह के नबी ने जब ये कहा, जब सबको माफ करता हूं, धराधर हजारों आदमी मुसलमान हो गए और सारा मक्का बदल गया मेरे भाई। तो ये अखलाक को सीखना है मेरे भाई, यकीन को भी सीखना है, अल्लाह की ने का जो हक है इसको भी सीखना है, रसूल ने जो कहा इसको भी सीखना है। मामलात है, मुआशरात है मेरे भाइयों। एक बात का खत्म करता हूँ, देखो ये जो हम कर रहे थे ना, नमाज पढ़ रहे, रोजा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, लेकिन कहते हैं इसके अंदर कमी कोताही जब मालूम होगा जब किसी जानने वाले के पास जाया जाए। फस्अल अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें पता नहीं तो जानने वाले के पास जाओ। एक लकीर है, वो लकीर बहुत बड़ी है, जब तक उसके सामने दूसरी लकीर ना खींची जाए पता नहीं चलेगा मैं कितना बड़ा हूं कितना छोटा। आज जो हम इबादत कर रहे हैं मेरे भाइयों, बहुत से इबादत ऐसी हदीस के अंदर आता है, रुब्बा साइमिन लैसा मिन सौमी इल्ला अल-जुअल, बहुत रोजेदार है ऐसे सिवाय भूख और प्यास के उसको कोई सवाब नहीं मिलता। रुब्बा कारिन लिल कुरान और कुरान यानो, कुरान की कितनी फजाइल है, बहुत कुरान पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुरान पढ़ते अल्लाह की हिदायत के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए, लेकिन कुरान उसके ऊपर लानत करता है। कुरान क्या करता है, लानत करता है। और रुब्बा इसी तरह नमाज के बारे में भी आता है, ज़कात के बारे में भी आता है। एक वाकया खत्म करता, कहते एक शख्स जो है ना, ये हमारी तरह एक आदमी जो बाजार में कुछ सौदा खरीदने के लिए, सौदा जब खरीदा गया तो उसने एक नोट दिया है, 500 का नोट हमारे लिए। तो लोग क्या करते हैं, बड़ा नोट होना तो दुकान वाले यार इसको परखते देखते, पता नहीं ये सही भी है या नहीं, नुकसान हो जाए। तो जब इस तरह देखा तो उसने कहा, बड़े मियाँ ये तो जाली नोट है भाई, ये तो फेक नोट है। ओहो, ये कहना उनकी इतना सदमा हुआ, बेचारा गश करके गिर गया, खूब कष्ट को लगता। उसको जब जगाया गया तो फिर जब होश में आया तो दुकान वाले ने कहा कि चचा जान, बड़े मियाँ ये तो 500 का नोट है, इतना सदमा क्या फेंट हो गए? तो उसने अजीब जवाब दिया, उसने कहा बात ये नहीं है भाई, इसलिए मैं फेंट नहीं हुआ, सदमा है। बात असल में ये है, मैंने जवानी से बहुत सारे इस तरह नोट जमा करता रहा कि पेंशनर एज के अंदर जब बूढ़ा हो जाऊंगा उस वक्त मैं क्या करूंगा, ये काम में लाऊंगा। तो मैं तिजोरी के अंदर, संदूक के अंदर इसको जमा करता रहा, और मेरे पास एक नहीं, मेरे तो बहुत सारे हैं।
آج جاننے والے کے پاس آ کر پتا چلا ہو یہ تو سارے نقلی ہے. مجھے ذہن میں آیا قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے کہہ دیا کہ اے سلیم الدین تیری نماز بھی فیک, نماز کے اندر کوئی اخلاص نہیں, دکھاوا کے لیے تو حاجی گاجی بننے کے لیے تو نے نماز پڑھی, تیرا روزہ کے اندر بھی غلط, تیری نماز بھی غلط, تیرا حج بھی غلط, تیری ساری عبادت بھی غلط, تو اس وقت میں کہاں جاؤں گا؟ یہ تو اچھا ہوا کہ دنیا کے اندر. تو میرے بھائی ٹھیک اسی طرح جو ہم کر رہے ہیں نا اس پہ مطمئن نہ ہو میرے بھائی, ہمیں آگے بڑھنا ہے نا. اس لیے کہا جاتا ہے اس راستے میں الحمدللہ جو جاتا ہے تو بس یہ ایک تھرمامیٹر ہے, وہاں جانے کے بعد اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے میں کس سے پوزیشن میں ہوں. پھر انسان کو جب مرنے سے پہلے جب احساس پیدا ہو جاتا ہے, یہ احساس بہت بڑی چیز ہے, پھر انسان آگے بڑھتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, پھر جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہماری طرف آنے کے لیے تو ہم اس کے لیے تمام راستے کو کھول دیں گے. دیکھیں میرے بھائیو, اس سے عالم کے بارے میں نہیں, ہر ایک کے بارے میں جو بھی محنت کرے گا, چاہے وہ فقیر ہو, مالدار ہو, پڑھا لکھا, ان پڑھ, مرد, جو بھی محنت کا اللہ کہتے ہیں اس کے لیے تمام ہدایت کے راستے کو کھول دو. کتنا آسان ہے میرے کو. تو اس لیے بھائی دیر ہماری طرف سے, اگر ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تو پھر وہ ایسا ہی بے قیمت بن کے بیمار دل لے کے دنیا سے چلے جائیں گے, بہت بے قیمت ہو کے انسان مرے گا. اس لیے دل کو بنانا چاہیے یا نہیں بھائی, بہت ضروری ہے میرے. تو اس لیے کیا کرے, ہم اپنے نام کو پیش کریں, ہمارا یہی کام ہے, ہم نام دے سکتے, نیت کر سکتے, باقی اللہ ہی لے جائے گا. بزرگ دعا کریں گے, ہم بھی دعا کریں گے تو آسان ہو جائے گا. اگر اللہ قبول نہ کرے ہمارے لیے بس کا نہیں ہے کہ ہم ایک قدم بھی آگے بڑھائے. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ میں مرنے سے پہلے اس صحیح یقین کو سیکھنا ہے اور غلط یقین کو دل سے نکالنا ہے اور قلب سلیم لے کے دنیا سے جانا ہے. تو بتائیے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا على صراط المستقيم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل خير. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. Tamam,